إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ان کا بے حد شکر اور احسان کہ اس نے اس ماہ مبارک رمضان شریف میں ایک مرتبہ پھر ہمیں جمعۃ المبارک کی نماز کے لیے حاضر ہونے کا موقع عطا فرمایا. رمضان المبارک ہے اللہ کی خاص رحمتوں اور خاص عنایتوں کا مہینہ ہے، اور اہل اسلام اس ماہ مبارک میں اللہ کی عبادت و ریاضت کے ساتھ اور صوم و صلات کی پابندی کے ساتھ اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بہرحال گرامی قدر حضرات، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم نے جس عنوان پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے تقاضے. اس پر ہم آج گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے. ہر کوئی محبت رسول کا دعوے دار تو ہے، بلکہ اس سے پہلے میں ایک ابتدائی چیز عرض کرنا چاہوں گا کہ امت پر، ہر کسی پر اس کے کچھ نہ کچھ حقوق ہوتے ہیں. مثلاً اولاد پر والدین کے حقوق ہوتے ہیں، والدین پر اولاد کے حقوق ہوتے ہیں، بہنوں بھائیوں کے آپس کے حقوق ہوتے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہوتے ہیں، جانوروں کے حقوق ہوتے ہیں. اسی طرح سے بلکہ اس سے بدرجہ اتم امت پر مصطفیٰ کے حقوق بھی ہیں، امت پر نبی کے حقوق بھی ہیں. اور ان حقوق میں سے سب سے بڑا حق یہ ہے کہ امت اپنے نبی پاک سے محبت کرے. محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا امت پر حق ہے. امت کا یہ فرض بنتا ہے کہ اپنے نبی سے محبت کرے. اور قرآن مجید کی آیہ کریمہ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا تِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. اس آیہ کریمہ میں میں ترجمہ نہیں کرتا، ترجمانی کر دیتا ہوں کہ اس آیہ کریمہ میں اللہ کریم نے ہر چیز سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا حکم ارشاد فرمایا ہے کہ ہر چیز کی محبت سے بڑھ کے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی جائے، اللہ اور اس کے محبوب کی اطاعت و فرما برداری کی جائے، ہر چیز سے بڑھ کے محبوب سے محبت کی جائے. اگر میں بلا تمہید و تاخیر اس بات کو آگر لے کے چلوں تو اس آیہ کریمہ میں یہ حکم نہیں آیا کہ تم نے اپنے والدین سے محبت نہیں کرنی. اگر آپ توجہ کریں تو اس آیہ کریمہ میں یہ حکم نہیں آیا کہ تو نے اپنے بہن بھائیوں سے محبت نہیں کرنی، رشتہ داروں سے محبت نہیں کرنی، خاندان سے محبت نہیں کرنی، اپنی بیوی بچوں اہل و عیال سے محبت نہیں کرنی. بلکہ اس آیت میں کسی کی محبت کی نفی نہیں آئی، فقط حکم یہ آیا ہے کہ باقی سب سے بھی محبت کرو، لیکن سب سے افضل اور سب سے بڑی محبت اللہ اور رسول سے کی جائے. محبت کا حکم
یہ نہیں ہے کہ محبت کرنی نہیں کسی سے، محبت کرو، لیکن جب اللہ رسول کی بات آ جائے تو ساری محبتیں پیچھے رہ جائیں گی، محمد کی محبت آگے رکھی جائے گی۔ بلکہ وہ کسی نے بڑا سادہ سا شعر کہا تھا، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، مغز قرآن روح ایمان جان دیں، مغز قرآن روح ایمان جان دیں، ہست حب رحمت للعالمین۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ عبادتوں، ریاضتوں، مطالعہ قرآن کا نچوڑ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کی جائے۔ تو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے میں بات کو تھوڑا سا آگے لے کے جانا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حدیث پاک کے راوی ہیں، معروف حدیث پاک ہے، آپ نے بہت دفعہ سن رکھی ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ میرے آقا نے فرمایا کہ تم میں سے تب تک کوئی بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا، حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ، یہاں تک کہ اپنی والدین سے بڑھ کے اور تمام لوگوں سے بڑھ کے میں محمد سے محبت نہیں کر لیتا، تب تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ بلکہ مثال کے طور پر یہاں پہ میں حدیث پاک عرض کرنا چاہتا ہوں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار کے ساتھ ایک جگہ پہ تشریف لے جا رہے تھے، تو حضرت عمر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا والذی نفسی بیدی حتی اکون احب الیک من نفسک۔ عرض کی آقا میں آپ سے محبت کرتا ہوں ہر چیز سے بڑھ کے سوائے اپنی جان کے، اپنی جان کے علاوہ ہر چیز سے بڑھ کے میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو میرے آقا نے فرمایا، عمر ابھی تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا، ابھی تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا، ایمان مکمل تب ہوگا جب اپنی جان سے بھی بڑھ کے محمد سے محبت کرے گا۔ تو حضرت عمر نے فوراً عرض کی، واللہ لا انت احب الی من نفسی، یا رسول اللہ میں آپ سے اپنی جان سے بھی بڑھ کے محبت کرتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا، ہاں عمر، اب تجھے مکمل ایمان نصیب ہو گیا ہے، اب تیرا ایمان مکمل ہو چکا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مکالمے سے، اس گفتگو سے پتہ چلتا ہے ایمان مکمل تب ہوتا ہے جب ہر چیز سے بڑھ کے مصطفیٰ سے محبت کی جائے۔ اگر آپ بات کو سمجھ رہے ہیں تو میں بات کو تھوڑا سا آگے لے کے جانا چاہتا ہوں۔ کسی سے بھی محبت کی جائے تو اس محبت کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ آپ حضرات سمجھ رہے ہیں بات؟ آپ سبحان اللہ فرما سکتے ہیں پیار کے ساتھ۔ کسی سے بھی جب محبت کی جاتی ہے تو اس محبت کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ مثلا ایک ہوتی ہے فطرت و ملاطفت کی محبت، یعنی وہ محبت جو قدرتی طور پہ کسی کے دل میں پیدا ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے۔ اور جس طرح سے یہ محبتیں ہیں، ان کو کہتے ہیں فطرت و ملاطفت کی محبت۔ اگر تھوڑا سا آگے چلیں تو ایک محبت ہوتی ہے رغبت و اشتہا کی محبت، یعنی وہ محبت جس میں شہوانی طاقت کے ساتھ بندہ محبت کرتا ہے۔ کھانے کی محبت، اچھے گھر کی محبت، اچھی رہائش کی محبت، اچھے کاروبار کی محبت، اچھے دوستوں کی محبت، آرام و آسائش کی محبت، ان کو کہتے ہیں رغبت و اشتہا کی محبت۔ پھر ایک محبت ہوتی ہے حسن کی وجہ سے کسی سے محبت ہو جانا، جیسے کوئی بندہ خوبصورت لگا، اس کی خوبصورتی دل کو بھا گئی اور بندہ اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، یہ ہے حسن کی وجہ سے محبت۔
بعض اوقات محبت ہوتی ہے حسن اخلاق کی وجہ سے، بندے کا کردار پسند آ جاتا ہے، اس کی گفتار پسند آ جاتی ہے، یا اس کے معاملات پسند آ جاتے ہیں، اس کا اٹھنا بیٹھنا پسند ہوتا ہے، تو بندے کو اس کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے۔ پھر کچھ محبتیں ایسی ہوتی ہیں، اجلال و تعظیم کی محبت ہوتی ہے، یعنی کوئی بندہ اپنے کام کے اندر اتنا ماہر ہوتا ہے کہ اس کی مہارت دل کو بھا جاتی ہے، یا اس کا علم و تقوی اس درجے پہ ہوتا ہے کہ اس کا علم و تقوی انسان کے دل کو بھا جاتا ہے اور بندے کو اس کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے۔ آپ حضرات اگر بات کو طویل نہیں سمجھ رہے تو میں آخری قسم عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بعض محبتیں ہوتی ہیں احسان کی محبت، مثلا کسی بندے نے کسی کے اوپر کوئی احسان کیا، مشکل وقت میں کوئی نیکی کر دی، اس نیکی کے بدلے میں جو محبت پیدا ہوتی ہے اس بندے کے لیے، اسے کہتے ہیں احسان نعمت پر مبنی محبت۔ لیکن حضرات کچھ ہے فطرت و ملاطفت کی محبت، ایک ہے رغبت و اشتہا کی محبت، ایک ہے حسن کی وجہ سے محبت، ایک ہے حسن کردار کی وجہ سے محبت، ایک ہے اجلال و تعظیم کی محبت، ایک ہے احسان نعمت پر مبنی محبت۔ لیکن مصطفیٰ کی محبت ان ساری محبتوں کو جامع کرنے والی۔ آپ ابھی سمجھ رہے نہیں، جس کسی سمت سے بھی، جس کسی پہلو سے بھی مصطفیٰ سے محبت کی جائے، یہ سارے پہلو سوائے والدین کے ساتھ جو رشتہ اور تعلق ہے، اس کے علاوہ ہر محبت مصطفیٰ کی محبت میں پائی جاتی ہے۔ اگر کسی سے محبت اس کے کردار کی وجہ سے کی جائے تو مصطفیٰ سے بڑھ کے صاحب کردار کوئی نہیں۔ اگر کسی سے محبت اس کے حسن اخلاق کی وجہ سے کی جائے تو میرے آقا سے بڑھ کے حسن اخلاق والا کائنات میں کوئی نہیں۔ اگر کسی سے محبت اس کے حسن کی وجہ سے کی جائے تو کائنات میں مصطفیٰ سے حسین کوئی نہیں۔ اگر کسی سے محبت اس کے احسان کی وجہ سے کی جائے تو مصطفیٰ سے بڑھ کے کسی کے احسان ہمارے اوپر نہیں۔ اگر کسی سے محبت اس کی گفتار کی وجہ سے کی جائے تو مصطفیٰ سے پیاری کسی کی گفتار نہیں۔ اگر کسی کی محبت اس کے پیار کی وجہ سے کی جائے تو آقا سے بڑھ کے کسی کا پیار کوئی نہیں۔ اگر کسی کی محبت تقویٰ کی وجہ سے کی جائے تو مصطفیٰ سے بڑھ کے متقی کوئی نہیں۔ کائنات کی ساری نسبتیں، سارے پہلو جن سے محبت پیدا ہوتی ہے وہ مصطفیٰ میں پائے جاتے ہیں۔ مصطفیٰ کی ذات یہ تقاضا کی چیز کرتی ہے کہ ہر چیز سے بڑھ کے، ہر پہلو سے بڑھ کے مصطفیٰ سے پیار کیا جائے۔ رات بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ بات مشکل تو نہیں ہو رہی؟ موضوع تھوڑا مشکل ہم نے ضرور چنا ہے، لیکن انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ تک بات پہنچ جائے۔ آگے تھوڑے سے چلیں۔ اگر ہم سرکار کی سیرت طیبہ میں سے، میرے آقا کریم کے ارد گرد بسنے والے میرے آقا کے غلاموں میں سے اگر اس محبت کی مثالیں دیکھی جائیں تو میں حضرات اس عاشق صادق کی بات کرنا چاہتا ہوں جسے حضرت زید بن وسنا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کو کفار نے گرفتار کر لیا، توجہ حضرات میری طرف رکھیے گا، آپ کو کفار نے گرفتار کر لیا۔ اب گرفتار کر کے حرم سے باہر لا رہے تھے، باہر لاتے ہوئے ارادہ یہ تھا کہ ان کو باہر جا کے قتل کیا جائے گا، ان کو باہر لا کے ہم شہید کر دیں گے۔ باہر آ رہے تھے تو حضرت ابو سفیان، ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا آپ نے، آپ حضرت زید کو کہنے لگے اب تو سوچتا تو ہوگا کہ مجھے چھوڑ دیا جائے اور میری جگہ پہ میرے نبی کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے۔ تیرے ذہن میں یہ خیال تو آتا ہوگا نا کہ جس نبی پاک کی محبت میں مجھے گرفتار کیا گیا ہے اس نبی کو شہید کر دیا جائے اور مجھے اس کے بدلے میں چھوڑ دیا جائے۔ جب اس سرکار کے عاشق نے یہ جملے سنے تو آپ قہر کے ساتھ جناب ابو سفیان کی طرف دیکھا اور دیکھ کے فرمانے لگے میں یہ پسند نہیں کرتا کہ مجھے چھوڑ دیا جائے اور اس کے بدلے میں مصطفیٰ کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر مصطفیٰ کو کانٹا چبھنا ہے اس کانٹے کے ایکسچینج میں، اس کانٹے کے بدلے میں مجھے قتل کر دیا جائے، کیونکہ میں محمد کا سچا غلام ہوں۔ ہمیں مصطفیٰ کو کانٹا چبھنا برداشت نہیں، ہم تو سرکار پر جانیں قربان کرنے والے۔ ہم یہ نہیں چاہتے سرکار کو کانٹا بھی چبھے، ہم تو چاہتے ہیں سرکار کے
کانٹے کے بدلے میں ہماری جان سرکار پر قربان کر دی جائے۔ حضرات توجہ کیجئے گا، آگے چلیں۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو گرفتار کر لیا گیا۔ جرم کیا تھا؟ محبت رسول۔ جرم کیا تھا؟ محبت رسول۔ گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار کر کے آپ کو ایک بڑے ساری لکڑی کے ساتھ آپ کو باندھ دیا گیا، اور کفار دور ہٹ کر آپ کو تیروں کے ساتھ نشانے لگاتے تھے۔ پورا مکہ اکٹھا کر لیا اور دور دور سے اپنے خاندانوں کو بلا لیا کہ آ جاؤ، مصطفیٰ کا ایک غلام ہاتھ آیا ہے، جس نے اپنا بدلہ لینا ہے آ کے سرکار کے غلام سے بدلہ لے لو۔ آپ کو سامنے لٹکا دیا گیا، اور ایک بندے نے آپ کے جگر کے اندر ایک نیزہ جب داخل کیا آپ کے پیٹ کے اندر، وہ کہنے لگا اب تو سوچتا تو ہوگا کہ میری جگہ پہ میرے نبی آ جائیں اور مجھے چھوڑ دیا جائے، تو سوچتا تو ہوگا۔ پھر اس نے دوسرا جملہ کہا، اس نے کہا خبیب بن عدی تیرے پاس آخری موقع ہے، اس کے بعد ہم تجھے قتل کر دیں گے، اب تیرے پاس آخری موقع ہے، یا کلمہ چھوڑ دے یا ہم تجھے قتل کر دیں گے، اسلام چھوڑ دے، ایمان چھوڑ دے، تجھے آزاد کر دیا جائے گا۔ حضرت خبیب بن عدی کا جملہ سنیے اور اپنے ایمانوں کو جلا بخشیے۔ میرے مصطفیٰ کے غلام نے حضرت خبیب بن عدی فرمانے لگے اگر ایمان ہی چلا جائے تو میں جان کو کیا کروں گا، یہ تو ایک جان ہے، اللہ 1000 جانیں دے، میں 1000 جانیں مصطفیٰ پہ قربان کرنے کے لیے تیار۔ اگر ایمان ہی چلا جائے، اگر ایمان ہی چلا جائے تو ہم اس جان کو کیا کریں گے، یہ جان تو مصطفیٰ پہ قربان کرنے کے لیے ہے، یہ جان تو مصطفیٰ پہ نچھاور کرنے کے لیے ہے۔ ہمارا تو دل یہ چاہتا ہے کہ مصطفیٰ 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 کرتے کرتے جان نکل جائے۔ یہ ہے محبت رسول کو اپنے سینوں میں بسانے والے۔ حضرت خبیب بن عدی کو قتل کر دیا گیا۔ بہرحال حضرات بات طویل ہو جائے گی، میں تھوڑا سا بات کو آگے لے کے چلیں۔ محبت کی کچھ درجات ہیں، محبت کے کچھ درجات ہوتے ہیں، محبت کے سٹیپس ہوتے ہیں۔ ان میں سے حضرت امام قسطلانی فرماتے ہیں محبت کی انتہا یہ ہے کہ بندہ محبوب کی خواہش پر اپنی ہر خواہش کو قربان کر دے۔ ہم میں سے ہر بندہ اس بات کا دعوے دار ہے نا کہ ہم سرکار سے محبت کرتے ہیں۔ آپ نے سبحان اللہ نہیں کہا؟ آپ میں سے ہر بندہ یہ خواہش تو رکھتا ہے، یہ آرزو رکھتا ہے، یہ دعوے دار ہے کہ ہم اپنے آقا سے محبت کرتے ہیں۔ تو اب حضرت امام قسطلانی کا یہ فرمان سنیے، آپ فرماتے ہیں محبت کی انتہا یہ ہے کہ محب کے محبوب کی ہر خواہش پر اپنی ہر خواہش کو قربان کر دیا جائے۔ مثلا میں مثال دے کے عرض کرتا ہوں، بندے کو کاروبار بھی نہ ہو، بندے کے پاس چند ایک پیسے ہوں، کوئی دوست تعلق والا یہ مشورہ دے بھئی یہ پیسے جا کے بینک میں جمع کروا دیں، ہر مہینے اس کے اوپر تجھے سود ملے گا، اس کے ساتھ تیرا گھر بار اچھے طریقے سے چلے گا، عیش و عشرت میں زندگی گزارے گا۔ ایک طرف وہ دنیا کا مال ہو، دوسری طرف مصطفیٰ کی خواہش ہو کہ سود نہیں کھانا، سود نہیں لینا، سود نہیں دینا، تو عاشق وہ ہے جو سود پر خواہش کو مصطفیٰ کی خواہش پر قربان کر دے۔ بندے کا گناہ بھی ہو اور بندہ پھنس بھی جائے، سزا سامنے نظر آ رہی ہو کہ بڑی سزا دی جائے گی، کوئی بندہ مشورہ دے وہ کو 2-4 ہزار رشوت دو گے تو تجھ بچ جائے گا۔ ایک طرف دنیا کی اذیت ہے، دوسری طرف مصطفیٰ کی خواہش ہے کہ رشوت نہیں لینی، رشوت نہیں دینی۔ ایک طرف دنیا کی تنگی ہے، دوسری طرف مصطفیٰ کی خواہش ہے، تو عاشق وہ ہے جو رشوت نہ دے، دنیا کی تنگی برداشت کر لے، اپنی خواہش کو مصطفیٰ کی خواہش پہ قربان کر دے۔ باتیں مشکل لگ رہی ہیں آپ کو، یہ پریکٹیکلی باتیں ہیں نا، زبان سے باتیں کرنا آسان ہوتا ہے، عشق کا اظہار کرنا مشکل ہوتا ہے۔ آگے سنیں حضرات، عاشق وہ ہے کہ ایک طرف بندے کی خواہش ہو
کہ اپنی ہمشیرگان کو، اپنی بہنوں کو جائیداد میں سے حصہ لوگ بھی نہیں دیتے، میں بھی نہیں دوں گا، لوگ نہیں دیتے جائیداد میں سے حصے، میں بھی نہیں دوں گا۔ دوسرے بھائیوں نے بھی مل کے مشورہ کر لیا، بھی بہن کا ہم نے شادی نہیں کی، اس کا جہیز نہیں بنایا، لہذا اس کو ہم نے حصہ نہیں دینا۔ بہن بھی چپ کر کے بیٹھ گئی کہ اگر حصہ لوں گی تو بھائی چھوٹ جائیں گے، بھائی ملنا چھوڑ دیں گے، رشتہ دار بھی مشورہ دیں کہ چپ کر کے جائیداد کو سنبھالو، بہنوں کا کیا کام ہے جائیداد میں؟ ایک طرف دنیاوی مال و متاع ہے، دوسری طرف میرے آقا کی شریعت ہے کہ بہنوں کا حصہ لازمی ہے۔ ایک طرف دنیا کی خواہش، دوسری طرف مصطفیٰ کی خواہش۔ عاشق یہ ہے جو اپنی خواہش کو مصطفیٰ کی خواہش پہ قربان کر دے، عاشق یہ ہے جو اپنی خواہش کو مصطفیٰ کی خواہش پہ قربان کر کے کہے مجھے دنیاوی مال و متاع نہیں چاہیے، مجھے مصطفیٰ کی رضا چاہیے۔ اگلی طرف آئیں تو حضرت ابو عبداللہ قرشی فرماتے ہیں حقیقی محبت یہ ہے کہ محب اپنا سب کچھ محبوب پر قربان کر دے، محب اپنا سب کچھ محبوب پر قربان کر دے۔ میں مثال عرض کرنا چاہتا ہوں، اس قول کے اوپر مثال یہ فٹ آئے گی کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کو جب بتایا گیا کہ مال چاہیے، جناب ابوبکر صدیق سارا مال گھر کا لے کے آ گئے، آ کے مصطفیٰ کے قدموں میں رکھا اور اس بات کا ثبوت دیا کہ محبت یہ ہوتی ہے کہ محب اپنا سب کچھ محبوب پر قربان کر دے، یہ محبت ہوتی ہے۔ آگے میں مختصر کرتا ہوں، بات طویل نہ ہو جائے۔ تیسری قسم محبت کی یہ ہے، حضرت ابوبکر شبلی فرماتے ہیں محبت کو محبت اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ محبوب کے علاوہ ہر چیز کو دل سے نکال دیتا ہے۔ آپ ابھی بات کی گہرائی میں نہیں پہنچے۔ محبت کو محبت اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ محبوب کے علاوہ باقی ہر چیز کو دل سے نکال دیتا ہے۔ جب محبت رسول کے دعوے دار، ہم اب سب محبت رسول کے دعوے دار ہیں، حضرت ابوبکر شبلی کا یہ قول ہمارے لیے تقاضا یہ کرتا ہے کہ ہم ہر چیز کو محبوب کے علاوہ ہر چیز کو دل سے نکال دیں۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا اپنے محبوب جیسا ہو، ہمارا چلنا پھرنا اپنے محبوب جیسا ہو، ہمارا بولنا اپنے محبوب جیسا ہو، ہماری رشتہ داریاں محبوب جیسی ہوں، ہمارا آنا جانا محبوب جیسا ہو، ہمارا چلنا پھرنا محبوب جیسا ہو، ہمیں بتانا نہ پڑے، ہمارا کردار دیکھ کے، ہماری گفتار دیکھ کے، ہمارا کردار دیکھ کے، ہمارا چلنا پھرنا دیکھ کے، ہمارے معاملات دیکھ کے ہمیں بتانا نہ پڑے، بلکہ لوگ کہیں یہ مصطفیٰ کا سچا غلام آ رہا ہے۔ یہ ہے محبت کہ محبوب کے علاوہ ہر چیز کو دل سے نکال دیا جائے۔ اب میں امید کروں گا کہ آپ محبت رسول کو سمجھ چکے ہوں گے کہ محبت رسول اصل میں ہے کیا، وہ چیز ہے کیا جو برسوں سے ہم دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم محبت رسول والے ہیں، ہم محبت رسول کرتے ہیں۔ اصل میں محبت رسول یہ ہے کہ بندہ ہر چیز کو مصطفیٰ کی اتباع پر قربان کر دے۔ ہم تو کاروبار کو نماز پر قربان نہیں کر سکتے، ہم تو چند گھڑیاں نماز کے لیے قربان نہیں کر سکتے، ہم تو اپنی بھوک پیاس کو مصطفیٰ پر قربان نہیں کر سکتے، تو ہم اپنے آپ کو کس منہ سے عاشق رسول کہتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو کس منہ سے محبت رسول کرنے والا کہتے ہیں، محب رسول کہتے ہیں؟ حضرات اپنے کردار کی طرف دیکھنا ہوگا۔ ہمیں بتانا نہ پڑے کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہمیں بتانا نہ پڑے کہ ہم محبت رسول کرتے ہیں، بلکہ ہمارے جسم کا لوں لوں بولے یہ بندہ محبت رسول والا ہے۔ بات کو تھوڑا سا آگے لے کے چلتے ہیں۔ یہ تو تھی مثالیں صحابہ کرام میں سے، اب میں ایک مثال دور قریب کی دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے پوری تقریر بڑے تحمل سے بڑے اطمینان سے سنی ہے، میں چاہتا ہوں آپ پیار سے ایک دفعہ سبحان اللہ فرمائیں۔ عنوان ہمارا ہے محبت رسول۔ کیا ہے؟ سارے بولیں کیا ہے؟ محبت رسول۔ حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ علی پوری، آپ مدینہ المنورہ شریف میں گئے،
توجہ حضرات پوری میری طرف، بات ایسی ہے سن کے ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آپ حج یا عمرہ کے لیے حرمین شریفین میں گئے، مدینہ المنورہ میں آپ کی حاضری ہوئی، آپ جب سلام کرنے کے لیے سرکار کے معاجہ شریف کے سامنے جاتے تھے تو آپ دیکھتے تھے ایک نہ چھوٹا سا بچہ ہر وقت سرکار کے روضے پہ بیٹھا رہتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں یا اللہ جتنے سرکار کے غلام حرمین شریفین کی حاضری کو تڑپتے ہیں مجھ سمیت، اللہ سب کے لیے غیبی اسباب عطا فرما۔ حرمین شریفین پہ سبحان اللہ فرما دیں یار۔ اچھا آپ دیکھتے تھے کہ وہ بچہ جب بھی آپ جاتے تھے وہ بچہ وہاں بیٹھا ہوتا تھا۔ آپ نے ارادہ کیا کہ میں اس بچے سے پوچھوں گا کہ یہ ہر وقت یہاں ہی بیٹھا رہتا ہے، کہیں کام نہیں کرتا، کہیں آتا جاتا نہیں، اس کا گھر بار کوئی نہیں۔ ایک دفعہ آپ سلام کر کے تو آپ اس بچے کے پاس آئے، آپ آ کے کہنے لگے بیٹے میں کافی دیر سے یہاں پہ آیا ہوں، کافی دنوں سے، میں روزانہ دیکھتا ہوں کہ صبح آؤں تو تب بھی تو یہی ہوتا ہے، میں شام آؤں تو تب بھی تو یہی ہوتا ہے، تیرا گھر بار کوئی نہیں، تو کہیں آتا جاتا نہیں، کوئی کام کاج نہیں کرتا۔ اس بچے نے ایک جملہ کہا، حضرات پوری توجہ میری طرف رکھیے گا، ادھر ادھر نہ دیکھیے گا، توجہ میری طرف۔ اس بچے نے ایک جملہ کہا، عرض کرتا ہے حضور میں یتیم ہوں، نہ میری ماں ہے، نہ میرا باپ ہے، نہ کوئی بہن بھائی ہے، نہ کوئی رشتہ دار ہیں، ایک کائنات میں ایک ہی سہارا ہے جس کے در پہ ہر وقت یہ یتیم پڑا رہتا ہے، صرف ایک ہی میرا سہارا ہے، میں ہر وقت سرکار کے در پہ بیٹھا رہتا ہوں، سرکار کو دکھ سنا لیتا ہوں، سرکار کے در سے کھا لیتا ہوں، یہیں پہ پڑا رہتا ہوں۔ حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے دل میں خیال آیا کہ سرکار کے شہر کا یتیم ہے، بے سہارا ہے، میرے پاس اللہ کی خیر ہے، کیوں نہ ایسا ہو کہ میں اس بچے کو اپنا بیٹا بنا کے ساتھ ہندوستان لے چلوں، وہاں لے جاؤں گا، مجھے سرکار کے شہر کا تبرک مل جائے گا اور اس بچے کو سہارا مل جائے گا۔ اس بچے کو کہنے لگے بیٹے بات یہ ہے میرا نام ہے سید جماعت علی، نبی پاک کی آل کا شہزادہ ہوں، لاکھوں ہزاروں لوگ میرے ہاتھ پہ بیعت ہیں، تو میرے ساتھ آ جا، ہندوستان چلتے ہیں، وہاں میرا آستانہ ہے، وہاں تو رہے گا، مجھے بابا کہہ کے بلا لینا، میری زوجہ کو اماں کہہ کے بلا لینا، میرے بچے تیرے بہن بھائی ہوں گے، لوگ ادب کریں گے، پیار کریں گے، پیران دا پتر کہوائیں گا، لوگ ادب و تعظیم کریں گے، اچھا کھانے کو ملے گا، اچھا پینے کو ملے گا، اچھا رہنے کو ملے گا، میرے ساتھ پاکستان آ جا۔ اس بچے نے بڑی مدت کے بعد کچھ پیار کے جملے سنے تھے، اس کی آنکھوں میں چمک آئی، توجہ حضرات، اس کی آنکھوں میں چمک آئی، اس نے خوش ہو کے کہنے لگا حضور وہاں پہ مجھے اچھا کھانے کو ملے گا۔ آپ نے فرمایا ہاں بیٹے اچھا کھانے کو ملے گا، توجہ میری طرف، حضور وہاں پہ اچھا پینے کو ملے گا۔ فرمایا ہاں بیٹے اچھا پینے کو، اچھا رہنے کو ملے گا، ہاں بیٹے اچھا رہنے کو ملے گا، وہاں پہ مجھے بابا ملیں گے۔ آپ نے فرمایا ہاں بیٹے تجھے باپ ملے گا، وہاں پہ مجھے اماں ملیں گی، ہاں بیٹے تو میری زوجہ کو اماں کہہ کے بلانا، جا یہ جملے کہے۔ اور پھر حضرات توجہ میری طرف رکھیے گا، اس بچے نے کہا حضور مجھے باپ ملے گا، ماں ملے گی، بہن بھائی ملیں گے، مجھے لوگ عزت کریں گے، ہاں کریں گے، اچھا کھانے کو ملے گا، اچھا پینے کو ملے گا، اچھے کپڑے ملیں گے۔ اس طرح سے مصطفیٰ کے روزے کی طرف رخ کر کے اشارہ کر کے کہتا ہے حضور وہاں پہ سرکار کا روزہ ملے گا، وہاں پہ مصطفیٰ کا روزہ ملے گا۔ حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی، تڑپ گیا سید، کہنے لگا بیٹے اگر وہاں پہ مصطفیٰ کا روزہ ملتا تو میں اتنی دور یہاں پہ مدینہ میں کیا لینے آتا۔ بچہ تڑپ کے کہنے لگا حضور رکھیے آپ اپنے رشتے اپنے پاس، میں پانی بغیر رہ سکتا ہوں، میں روٹی بغیر رہ سکتا ہوں، میں باپ بغیر رہ سکتا ہوں، میں رشتے داروں بغیر رہ سکتا ہوں، مصطفیٰ کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، میں ہر چیز کے بغیر گزارا کر سکتا ہوں، مصطفیٰ کے بغیر گزارا نہیں کرتا۔ دعا کریں اللہ کریم سب کو حرمین کی حاضری عطا فرمائے۔ یہ تو انسان ہے نا، یہ تو انسان ہے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں مدینہ شریف میں گیا، بلیاں وہاں کی بڑی مانوس ہوتی ہیں، جو آتے ہیں نا وہ آ کے بتاتے ہیں، وہاں کی جو بلیاں ہوتی ہیں نا وہ بڑی مانوس ہوتی ہیں، ان کو کسی نے جھڑکا تو ہوتا نہیں
تو مانوس ہی ہونا ہے۔ وہ ہر بندے کے پاس آ جاتی ہیں، بندہ ان کو کھانے کے لیے دے، وہ بڑے پیار سے کھاتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نا ایک بلی میرے پاس آنا جانا شروع ہو گئی، میں نے ارادہ کیا، کافی مہینے میں مدینہ شریف میں رہا، وہ کہتے ہیں تو میں نے دل میں یہ ارادہ کیا کہ اب میں یہاں سے جا رہا ہوں تو اس بلی کو ساتھ لے جانا ہے، اس بلی کو ساتھ لے جانا ہے۔ کہتے دل میں ارادہ کر لیا کہ اس بلی کو ساتھ لے جاؤں گا، مجھے سرکار کے شہر کا تبرک مل جائے گا، اس بلی کے پیارے پیارے قدم میرے گھر میں لگیں گے، میرے گھر میں برکت ہو جائے گی۔ کہتے میں نے دل میں ارادہ کیا، جس دن یہ ارادہ کیا نا اس دن بلی میرے پاس کوئی نہیں آئی، بلی میرے پاس نہیں آئی۔ ایک دن گزر گیا، بلی پھر نہیں آئی، دوسرا دن گزر گیا، پورا دن بلی نہیں آئی، تیسرا دن گزر گیا، بلی پھر نظر نہیں آ رہی۔ فرماتے میں ایک دن میری آنکھ لگی، آخری دن تھا، واپسی کا رخت سفر باندھ لیا تھا، بس واپسی کے لیے روانہ ہونا تھا۔ فرماتے میری آنکھ لگ گئی، دیکھا کہ خواب میں مصطفیٰ تشریف لے آئے، میرے آقا خواب میں آئے، عرض کی آقا میں نے بلی لے جانے کا ارادہ کیا تھا، تب سے بلی نظر نہیں آ رہی۔ میرے آقا نے فرمایا اس بلی کو نہ لے کے جانا۔ عرض کی حضور کیوں؟ فرمایا 3 دن ہو گئے ہیں وہ میری جالی سے لگ کے ہر وقت روتی رہتی ہے، کہتی ہے آقا آپ کا غلام ہے، مجھے لے جانا چاہتا ہے، میری جان تو جا سکتی ہے، آپ کا گھر چھوڑنے کو دل نہیں کرتا۔ عرض کی حضور سرکار نے فرمایا بلی 3 دن سے میرے دروازے پہ بیٹھی ہے، ہر وقت روتی رہتی ہے، حضور آپ کا در چھوڑنے کو دل نہیں کرتا۔ محبت رسول یہ ہے۔ اور آخری مثال اگر میں عرض کرنا چاہوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی یہ روایت ہمیشہ یاد رکھیے گا اتباع رسول کے حوالے سے۔ آپ مدینہ المنورہ شریف میں سے نکلے، جب مکہ المکرمہ گئے صلح حدیبیہ کے موقع پر، آپ نے اپنی تہمد جو تھی نا وہ ٹخنوں سے اوپر کافی اوپر رکھی ہوئی تھی، تہمد اپنی۔ جب آپ مذاکرات کے لیے گفتگو کے لیے گئے تھے تو مکے کے کافر کہنے لگے عثمان یہ تو کیسا ٹخنوں سے اوپر تہمد کی ہوئی ہے اپنی، لگتا ہے ابھی بھاگنے لگا ہے، جیسے تو ڈر کے پھر رہا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ تو ابھی بھاگنے والا ہے، جس طرح سے تو نے اپنی تہمد کو اتنا اوپر اٹھایا ہوا ہے۔ حضرت عثمان کہنے لگے تم چاہے جو مرضی کرو، میں مصطفیٰ کی اتباع کروں گا۔ میں نے مصطفیٰ کو مدینے کی گلیوں میں ایسے پھرتے ہوئے دیکھا، میں نے اپنے آقا کو مدینہ کی گلیوں میں ایسے پھرتے ہوئے دیکھا۔ اتباع رسول یہ ہے کہ مصطفیٰ کی ہر سنت پہ عمل کیا جائے، ہمارا چہرہ مصطفیٰ کی سنت کے مطابق ہو، ہمارا کردار مصطفیٰ کی سنت کے مطابق ہو، ہمارے آداب مصطفیٰ کی سنت کے مطابق ہوں، ہمارا کردار ہمارا کاروبار مصطفیٰ کی سنت کے مطابق ہو، ہمارا اخلاق و کردار مصطفیٰ کی سنت کے مطابق ہو، پھر ہم اصل محب رسول کہلائیں گے، پھر ہم اصل عاشق رسول کہلائیں گے۔ پھر مصطفیٰ پھر ہمیں بتانا نہیں پڑے گا، بلکہ قبر حشر میں بھی مصطفیٰ خود سینے سے لگا کر اپنا جام لگا، پھر ہمیں بتانا نہیں پڑے گا۔ اپنے کردار کے اندر آج کے جمعہ کا درس یہ ہے کہ اصل میں اپنے آپ کو عاشق رسول بنائیں، حقیقت میں اپنے آپ کو محب رسول بنائیں، تاکہ ہمارے کردار سے محبت رسول کی خوشبو آئے، ہمارے کردار سے محبت رسول کی خوشبو آئے، ہمارے اخلاق سے محبت رسول کی